بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتی ہے نا، یہ مرد کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ جاہل لوگ کہتے ہیں ہر وقت لڑکیاں پیدا کرتی رہتی ہے، اگلی دفعہ تم نے لڑکی پیدا کی تو ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔ اس میں عورت کا بھلے کیا قصور ہے؟ وہ تو زمین ہے، بیج تو تم ڈالتے ہو، تم لڑکی کا بیج ڈالو گے تو لڑکی ہی پیدا ہوگی۔ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ جن کی بھی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرمائے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، لڑکا یا لڑکی کا ہونا یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ہاں جہالت ہے کہ جی یہ تو ہمیشہ بیٹیاں پیدا کرتی ہے، طلاق دو اس عورت کو اور دوسری شادی کر لو۔ یہ جہلوں کی بات ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے کیا تمہیں پتہ ہے جو تم اندر ڈال رہے ہو؟ بیج تو تم ڈالتے ہو، عورت تو زمین ہے۔ اب تم گندم ڈالو گے تو گندم نکلے گی، اور اگر جو ڈالو گے تو جو نکلیں گے۔ تو یہ چیز تمہارے اندر نقص ہے، اور آج میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی ہے۔ آپ کسی بڑے اچھے مرکز میں جا کے رجوع کریں، وہ آپ کو دعا دیں گے، آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ لڑکا بھی دے گا، چونکہ یہ ہارمونز جو ہے وائی اور ایکس ہوتے ہیں، جب تک وہ اپنے مقام پر نہ آئیں بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ آج کل کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی پہلے دور میں تو شاید یہ بڑا مشکل تھا۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک حکیم سے جا کے پوچھیں، حب البال ایک چیز کا نام ہے، یہ جو کھجوروں کا دودھ نکلتا ہے نا، اس کو لے کے وہ دوائی بنائی جاتی ہے۔ آپ کبھی کھجور کا دودھ نکلے تو اس کو تھوڑا سا توڑ کے سونگھیں تو اس سے وہی خوشبو آئے گی جو مادہ منویہ سے خوشبو آتی ہے۔ تو بہرحال آپ علاج کرائیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ باقی اللہ لڑکیاں دے تو کہو الحمدللہ، لڑکے دے تو کہو الحمدللہ، بلکہ قرآن میں لڑکی کا ذکر پہلے ہے، لڑکے کا بعد میں ہے۔ یہ آپ بولیں وہ جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے لڑکا دے، تو لڑکی کا ذکر پہلے ہے، اور اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور نسل لڑکی سے چلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو نسل جتنی بھی چلی ہے وہ ساری سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے۔ اسلام میں بیٹیوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں کسی سے خوش ہوتا ہوں تو اسے بیٹی عطا کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور رحمت العالمین کے مظاہرے ہوتے رہے۔ عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام دیا کہ اگر یہ بیوی ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے یہ دنیا ساری مال و متاع ہے، اور دنیا میں سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جیسا کہ صحیح الجامع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بہن یا بیٹی ہے تو جہنم کی راہ میں دیوار ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم اور سنن ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی 2 بیٹیوں یا بہنوں کو تربیت دے کر ان کی شادی کر دے اسلامی تربیت پر، اللہ رب العزت ان بیٹیوں بہنوں کو اس کے لیے جہنم کی راہ میں دیوار بنا دے گا۔ معمر اور شعیب نے ابن شہاب زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن ابی بکر بن حزم نے حدیث بیان کی، انہیں عروہ بن زبیر نے بتایا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، اس نے مجھ سے کھانا مانگا تو اس سے میرے پاس ایک کھجور کے سوا اور کچھ نہ ملا، میں نے وہی اس کو دے دی، اس نے وہ کھجور لے کر اپنی 2 بیٹیوں میں تقسیم کر دی اور خود اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ پھر وہ کھڑی ہوئی اور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں چلی گئیں۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ کو اس عورت کی بات بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی پر بیٹیوں کی پرورش کا بار پڑ جائے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے پردہ ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، جب آپ اپنے بندے پر مہربان ہوتے ہیں تو کیا عطا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر شادی شدہ ہو تو بیٹی۔ حضرت موسیٰ نے پھر کہا، یا اللہ، اگر زیادہ مہربان ہوں تو؟ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا تو میں دوسری بیٹی بھی عطا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے پھر فرمایا، یا اللہ، اگر سب سے زیادہ بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں تیسری بیٹی بھی عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے کو بیٹا عطا کرتا ہوں تو اس بیٹے کو بولتا ہوں جاؤ اور اپنے باپ کا بازو بنو، اور جب بیٹی عطا کرتا ہوں تو مجھے اپنی خدائی کی قسم کہ میں اس کے باپ کا بازو خود بنوں گا۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ ذات جو سراپائے رحمت ہے، وہ کسی کو رحمت قرار دے رہی ہے۔ بیٹی کو ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر زمانہ جاہلیت کا واقعہ سناتا ہے جس میں بیٹی کو زندہ گور کرنے کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشک بار ہو کر چادر بھگو دیتے ہیں۔ فاطمہ زہرا سلام علیہا کو خاتون جنت کا رتبہ عنایت کرنا کوئی قربہ پرستی نہیں بلکہ بیٹیوں کے ساتھ بے پناہ محبت کے دستور کی پہلی کڑی ہے۔ امت کو پیغام دیا کہ بیٹیوں کو تحائف میں وہ دو جو تمہاری نظر میں سب سے معتبر ترین ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر دو بیٹیاں یا بہنیں ہوں اور وہ ان کی تربیت احسن طریقے سے کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ بیٹی کی قدر و منزلت کا اندازہ لگانا ہو تو اتنا کافی ہے کہ یہ دین ایک عظیم پیغمبر کی بے مثال بیٹی کے آنگن میں پھولتا پودا ہے۔ طواف کعبہ کے دوران بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی جو دل میں سرشاری اور الفت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی جذبات ایک بیٹی کے دل میں باپ کا چہرہ دیکھ کر پیدا ہوتے ہیں۔ بیٹی کے دل میں باپ کے لیے جس قدر محبت اور تقدیس پیدا ہوتی ہے، اگر اتنی محبت کوئی شخص خدا سے کرے تو غوث زماں کا درجہ پائے۔ بیٹیاں رحمت ہیں، یہ رحمت العالمین نے فرمایا ہے۔ بیٹوں میں بازو کی قوت اور وارث تلاش کرنے والوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کائنات کے عظیم ترین شخص کی وراثت ایک بیٹی کے دامن میں جلوہ افروز ہے۔ ہم بیٹے مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، رو رو کر اللہ سے فریاد کرتے ہیں، مگر وہ بیٹیاں دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں رحمت کی ضرورت ہے۔ رحمت سے بڑھ کر دنیا میں کیا قابل قدر شے ہو سکتی ہے؟ جب دنیا کے نفیس ترین شخص کا لقب رحمت ہو، جب ہم رحمت سے منہ موڑتے ہیں تو عذاب اور لعنت سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو بیٹی کی پیدائش پر افسردہ ہو، وہ ماں جو بیٹی کی آمد پر رنجیدہ ہو، وہ گھر جہاں بیٹے کا درجہ بیٹی سے بڑھ کر ہو، وہ گھر کیسے خوشحال ہو سکتا ہے؟ وہ گھر رحمت خداوندی اور اطاعت محمدی کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ بیٹیاں آنگن کی بہار ہوتی ہیں، بیٹیاں گھر کا قیمتی ترین زیور کانچ کی گڑیا ہوتی ہیں، بیٹیاں گھرانے کی رونق اور رحمت ہوتی ہیں۔ یہی بیٹی باپ کے گھر رحمت ہوتی ہے تو آگے جا کر کسی کے بچوں کی جنت بنتی ہے۔ جنت ماں کے قدموں میں ہے اور ماں ایک بیٹی بنتی ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم بیٹیوں کو رحمت سمجھیں گے، بیٹیوں کو بے لوث محبت سے نوازیں گے اور ان کی ولادت پر جشن منائیں گے۔ ہماری بیٹیاں ہماری بخشش کا سماں ہیں، راحت کا وسیلہ ہیں۔ بیٹیاں تو رحمت ہیں، ہر کسی کو کہاں نصیب ہوتی ہیں یہ بیٹیاں۔ جو گھر پسند ہو اللہ کو، اس گھر میں ہوتی ہیں بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں،
تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔